خالد رضی اللہ عنہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ان کے خیمے کے قریب 2 گھوڑے آ رکے۔ سوار کود کر اترے۔ خالد رضی اللہ عنہ نماز با جماعت پڑھ کر آ رہے تھے۔ ان سواروں کو دیکھ کر ان کے قریب جا رکے۔ گھوڑوں کا پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے دریا میں سے گزر کر آئے ہوں۔ ان کی سانسیں پھونکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ سواروں کی حالت گھوڑوں سے بھی بری تھی۔ اشر خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا خبر لائے ہو؟ اندر چلو، ذرا دم لے لو۔ دم لینے کا وقت نہیں ہے سالار۔ آصف نے خالد رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، آتش پرستوں کا سیلاب آ رہا ہے۔ ہم نے یہ خبر عیسائیوں کی ایک بستی سے لی ہے۔ بکر بن وائل کی الگ فوج تیار ہو گئی ہے۔ یہ مدائن کی فوج کے ساتھ اندرغرض نام کے ایک سالار کی زیر کمان آ رہی ہے۔ دوسری فوج بہیمن جازاویہ کی زیر کمان دوسری طرف سے آ رہی ہے۔ کیا یہ فوجیں ہم پر مختلف سمتوں سے حملہ کریں گی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ نہیں، اشر نے جواب دیا، دونوں فوجیں دلجہ میں اکٹھا ہوں گی اور تم کہتے ہو کہ سیلاب کی طرح آگے بڑھیں گی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کماندار نے یہی بتایا ہے۔ بن آصف بولا، ان دونوں کی رپورٹ ابھی مکمل ہوئی تھی کہ ایک شتر سوار خیمے کے باہر آ رکا اور اونٹ سے اتر کر بغیر اطلاع خیمے میں آ گیا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ فلاں سمت سے ایرانیوں کی ایک فوج بہیمن جازاویہ کی قیادت میں آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک جاسوس تھا جو کسی بھیس میں اس طرف نکل گیا تھا جدھر سے بہیمن کی فوج آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اندرغرض اور بہیمن جازاویہ کو اس طرح کوچ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیک وقت یا تھوڑے سے وقفے کے ساتھ دلجہ پہنچیں، مگر ہوا یوں کہ اندرغرض پہلے روانہ ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسریٰ اردشیر کے قریب تھا، اس لیے اردشیر اس کے سر پر سوار تھا۔ بہیمن دور تھا۔ اسے کوچ کا حکم قاصد کی زبانی پہنچا تھا۔ وہ 2 دن بعد روانہ ہوا۔ کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندرغرض کے ساتھ تھی۔ بہیمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ صرف ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کی مانند تھی۔ اردشیر نے کہا تھا کہ وہ ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے گا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی جتنی اکٹھی ہو سکتی تھی۔ اندرغرض کی فوج کا تو شمار ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے۔ ان میں پیادہ بھی تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا میں آتش پرستوں کے جو فوجی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے وہ بھی ابھی قدم گھسیٹتے مدائن کو جا رہے تھے۔ وہ صرف تھکن کے مارے ہوئے نہیں تھے، ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ پسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہوئے تھے۔ اس بھگدڑ میں جو کشتیوں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدین نے تیروں کا مینا برسا دیا تھا۔ ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ ان کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں میں تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اس طرح زندہ سپاہیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کشتیاں خون سے بھر گئی تھیں۔ زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کھینچنے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ کشتیاں دریا کے بہاؤ کے ساتھ خود ہی بہتی کہیں سے کہیں جا پہنچی تھی اور دور دور کنارے سے لگی تھیں، اور زرتشت کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور ذہنی حالت میں مدائن کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ 2-2 4-4 اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندرغرض کی فوج کو آتے دیکھا تو بھاگ اٹھے۔ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ تعداد ایسے سپاہیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے، ان سے بات کرتے تھے تو وہ خالی خالی نگاہوں اور بے تاثر چہروں سے ہر کسی کو دیکھتے تھے۔ بعض بولنے کی بجائے چینخیں مارتے اور دوڑ پڑتے تھے، بیشتر اس کے کہ یہ ساری فوج کے لیے خوف و ہراس کا سبب بن جائیں۔ انہیں فوج سے دور لے جا کر ختم کر دو۔ ان کے سالار اندرغرض نے حکم دیا، اس کی حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدائن کی یہ فوج تازہ دم تھی، اس نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن دریا کے مارکے سے بچے ہوئے سپاہی جب راستے میں اس تازہ دم فوج میں شامل ہوئے تو ہلکے سے خوف کی ایک لہر ساری فوج میں پھیل گئی۔ شکست خوردہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بے جگری سے لڑے ہیں، مسلمانوں کے متعلق اپنی فوج کو ایسی باتیں سنائی جیسے مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت طاقت ہو اور وہ جن بھوت ہوں۔
خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت کی یہ خوبی تھی کہ وہ دشمن کو جسمانی شکست ایسی دیتے تھے کہ دشمن پر نفسیاتی اثر بھی پڑتا تھا، جو ایک عرصے تک دشمن کے سپاہیوں پر باقی رہتا، اور اسی دشمن کے ساتھ جب ایک اور معرکہ لڑا جاتا تو وہ نفسیاتی اثر خالد رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ دیتا تھا۔ یہ اثر پیدا کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ دشمن کو پسپا کرنے پر ہی مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ دشمن کا تعاقب کرتے اور اسے زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچاتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی انہیں دی کہ پچھلے معرکے کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی مدائن سے آنے والی فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا، ہم یہاں صرف اللہ کے بھروسے پر لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم فارس کی فوج سے ٹکر لینے کے قابل نہیں۔ اپنے وطن سے ہم بہت دور نکل آئے ہیں، کمک بھی نہیں مل سکتی، ہم واپس بھی نہیں جائیں گے۔ ہم فارسیوں کو اور کسریٰ کو نہیں، آگ کے خداؤں کو شکست دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ میں تم سب کے چہروں پر تھکن کے آثار دیکھ رہا ہوں، تمہاری آنکھیں بھی تھکی تھکی سی ہیں اور تمہاری باتوں میں بھی تھکن ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہماری روحیں تھکی ہوئی نہیں ہیں۔ ہمیں اب روح کی طاقت سے لڑنا ہے۔ ایسی باتیں زبان پر نہ لایا ابن ولید۔ ایک سالار عاصم بن عمرو نے کہا، ہمارے چہروں پر تھکن کے آثار ہیں، مایوسی کے نہیں، ہمارے ارادوں میں کوئی تھکن نہیں ابن ولید۔ دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، ہم نے آرام کر لیا ہے، سپاہ نے بھی آرام کر لیا ہے، میں اس لیے یہاں خیمہ زند ہو گیا تھا کہ اللہ کے سپاہی آرام کر لیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے ارادے تھکے ہوئے نہیں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں دوسری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو زیادہ ضروری ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے فارسیوں کو پہلے معرکے میں شکست دی تو وہ پھر ہمارے سامنے آ گئے، ان کے ساتھ ان کے وہ سپاہی بھی آ گئے جو پہلے معرکے سے بھاگے تھے۔ اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ دوسرے معرکے سے بھاگے ہوئے سپاہی مدائن سے آنے والی فوج کے ساتھ راستے میں ملتے آ رہے ہیں۔ اب تمہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اگلے معرکے میں آتش پرستوں کا کوئی سپاہی زندہ نہ جا سکے، ہلاک کرو یا پکڑ لو۔ کسریٰ کی فوج کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں، ہمارا اللہ یوں ہی کرے گا۔ 3-4 آوازیں سنائی دیں، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس کی خوشنودی کے لیے گھروں سے اتنی دور آ گئے ہیں، اب جو صورت ہمارے سامنے ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرو۔ یہ فیصلے جذبات سے نہیں کیے جا سکتے۔ اس حقیقت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فارسیوں کی جنگی طاقت اور تعداد جو اب آ رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ لیکن پسپائی کو دل سے نکال دو۔ تازہ اطلاعات کے مطابق مدائن کی فوج دجلہ عبور کر آئی ہے، آج رات فرات کو بھی عبور کر لے گی، پھر وہ دلجہ پہنچ جائے گی۔ ان کی دوسری فوج بھی آ رہی ہے، ہمارے جاسوس اس کا کوچ دیکھ رہے ہیں اور مجھے اطلاعات دے رہے ہیں کہ خدائے ذوالجلال ہماری مدد کر رہا ہے۔ یہ اسی کی ذات باری کا کرم ہے کہ فارس کی یہ دوسری فوج جو ایک سالار بہیمن جزاویہ کی زیر کمان آ رہی ہے، اس کی رفتار تیز نہیں، وہ پڑاؤ زیادہ کر رہی ہے۔ ہم اپنی قلیل نفری سے دونوں فوجوں سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ میری عقل اگر صحیح کام کر رہی ہے تو میں یہی ایک بہتر طریقہ سمجھتا ہوں کہ مدائن کی فوج جو سالار اندرغرض کے ساتھ آ رہی ہے وہ دلجہ تک جلدی پہنچ جائے گی، بیشتر اس کے کہ بہیمن کی فوج بھی اس سے آ ملے، ہم اندرغرض پر حملہ کر دیں گے۔ کیا میں نے بہتر سوچا ہے؟ اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سالار عاصم نے کہا، مجھے مدائن کی اس فوج میں ایک کمزوری نظر آ رہی ہے۔ اس فوج میں عیسائیوں کی فوج کے قبیلوں کے لوگ بھی ہیں جو لڑنا تو جانتے ہیں لیکن انہیں جنگ اور باقاعدہ مارکے کا تجربہ نہیں۔ میں انہیں ایک مسلح ہجوم کہوں گا۔ دشمن کی دوسری کمزوری وہ سپاہی ہیں جو پچھلے مارکے سے بھاگے ہوئے مدائن کی فوج کو راستے میں ملے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، انہوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کو تلواروں، تیروں اور برچیوں کا شکار ہوتے دیکھا ہے، بس پائی کی صورت میں وہ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ خدا کی قسم عمرو، خالد رضی اللہ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا، تجھ میں وہ عقل ہے جو ہر بات سمجھ لیتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سب پر نگاہ دوڑائی جو وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس بات کو نہ سمجھ سکا ہو، لیکن دشمن کے اس پہلو کو نہ بھولنا کہ اس کے پاس ساز و سامان اور رسد اور کمک کی کمی نہیں، صرف اندرغرض کی ہم فوج ہماری فوج سے 6 گنا زیادہ ہے۔ میں نے جو طریقہ سوچا ہے وہ موزوں اور مؤثر ضرور ہوگا لیکن آسان نہیں۔ لڑنا سپاہ نے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، پھر بھی انہیں اچھی طرح سمجھا دو کہ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے اور ہم مدائن میں ہوں گے یا خدائے بزرگ و برتر کے حضور پہنچ جائیں گے۔ 2 مورخوں طبری اور یاقوت نے لکھا ہے کہ یہ فہم و فراست کی جنگ تھی۔
اگر تعداد اور ساز و سامان اور دیگر جنگی احوال و قوائف کو دیکھا جاتا تو آتش پرستوں اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ان کی راتیں گہری سوچ میں گزر رہی تھیں۔ خیمہ گاہ میں وہ چلتے چلتے رک جاتے اور گہری سوچ میں کھو جاتے تھے۔ انہیں زمین پر بیٹھ کر انگلی سے مٹی پر لکیریں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آتش پرستوں سے فیصلہ کن معرکہ لڑے بغیر واپس نہ آنے کا عہد کر چکے تھے۔ انہوں نے حسب معمول اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں پہلو پر سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا۔ اپنے ساتھ انہوں نے صرف 1500 نفری رکھی جن میں پیدل تھے اور گھڑ سوار تھے۔ اس تقسیم کے بعد انہوں نے کوچ کا حکم دیا۔ یہ حکم انہوں نے جاسوسوں کی اس اطلاع کے مطابق دیا کہ اندرغرض کی فوج دریائے فرات عبور کر رہی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ آتش پرست دلجہ میں جو ہی پہنچے وہ اس کے سامنے ہوں۔ یہ جنگی فہم و فراست کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ ایسے ہی ہوا جیسے انہوں نے سوچا تھا۔ اندرغرض کی فوج دلجہ پہنچی تو اسے خیمہ گاڑنے کا حکم ملا، کیونکہ اسے بہیمن کی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ فوج اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی خیمے گاڑنے لگی اور اس کے ساتھ ہی شور برپا ہو گیا کہ بہیمن جازاویہ کی فوج آ رہی ہے۔ تمام سپاہ اس کے استقبال میں خوشی کا شور و غل مچانے لگی، لیکن یہ شور اچانک خاموش ہو گیا۔ یہ مدینہ کی فوج تھی۔ کسی نے بلند آواز سے کہا اور اس کے ساتھ ہی یہ کئی آوازیں سنائی دیں، دشمن آ گیا ہے، تیار ہوشیار۔ اندرغرض گھوڑے پر سوار آگے گیا اور اچھی طرح دیکھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج تھی اور جنگی ترتیب میں رہ کر پڑاؤ ڈال رہی تھی۔ یہ فوج خیمے نہیں گاڑ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ سالار اعلیٰ اندرغرض کو ایک سالار نے کہا، ہماری دوسری فوج نہیں پہنچی۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی دور ہے، ورنہ ہم ان مسلمانوں کو ابھی کچل ڈالتے۔ یہ تیار ہیں اور ہماری سپاہ تھکی ہوئی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے؟ اندرغرض نے کہا، بمشکل 10,000 ہوں گے۔ میں انہیں چونٹیوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ان کے گھڑ سوار دستے کہاں ہیں؟ کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس کے سالار نے کہا، کھلا میدان ہے، جو کچھ ہے صاف نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سالاروں کو اور کمانداروں کو ایک ایک کے 6 نظر آتے رہے ہیں۔ اندرغرض نے کہا، شکست کھا کر بھاگنے والوں نے مدائن میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کا رسالہ بڑا زبردست ہے اور اس کے سوار لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ مجھے تو ان کا رسالہ کہیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں جھوٹی اطلاعیں دی گئی ہیں۔ سالار نے کہا، ہم بہیمن کا انتظار نہیں کریں گے، اس کے آنے تک ہم ان مسلمانوں کو ختم کر چکے ہوں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار وہاں نہیں تھے، وہیں تھوڑے سے سوار تھے جو پیادوں کے ساتھ تھے، یا خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ گھڑ سوار محافظ تھے۔ آتش پرستوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اندرغرض کے لیے یہ فتح بڑی آسان تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اتنی تھوڑی سی نفری کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے سامنے آ کر غلطی کی تھی۔ جس میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں وہ ہموار میدان تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 بلند ٹیکریاں تھیں۔ ایک ٹیکری آگے جا کر مڑ گئی تھی، اس کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کر رکھا تھا۔ ادھر آتش پرست بھی جنگی ترتیب میں ہو گئے اور دونوں فوجوں کے سالار ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آتش پرستوں کے پیچھے دریا تھا، لیکن اندرغرض نے اپنی فوج کو دریا سے تقریباً 1 میل دور رکھا تھا۔ آتش پرستوں کے پہلے سالاروں نے اپنے عقب دریا کے بہت قریب رکھا تھا تاکہ عقب محفوظ رہے، لیکن اندرغرض نے اپنے عقب کی اتنی احتیاط نہ کی۔ اسے یقین تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اس کے عقب میں آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ زرتشت کے پجاریوں، اندرغرض نے اپنی سپاہ سے خطاب کیا، یہ ہیں وہ مسلمان جن سے ہمارے ساتھیوں نے شکست کھائی ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ کیا ان سے شکست کھا کر تم ڈوب نہیں مرو گے؟ کیا تم انہیں فوج کہو گے؟ یہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کا گروہ ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ جائے۔ وہ دن یوں ہی گزر گیا۔ سالار ایک دوسرے کی فوج کو دیکھتے اور اپنی فوج کی ترتیب سیدھی کرتے رہے۔ اگلے روز خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔